السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نحل کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے غفور الرحیم، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا تک اس کو توجہ سے دیکھیں، ریفرنس میں دے رہا ہوں، ان کو دیکھیں، باقی کوئی دیکھیں، دوستوں سے بات کریں، گھر والوں سے بات کریں، سب مل کے اس پہ بات کریں، کیونکہ ہمارا تکیہ کلام بنا ہوا ہے وہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بالکل چیزوں کو کیجولی لیتے ہیں، ہر خرابی کرتے ہیں، ہر جگہ خرابی 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 خرابی، کسی چیز سے باز نہیں آنا، کسی جائے صلاح نہیں کرنی، اور اس پہ نظرہ کیا آ گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 110 کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی شرائط ہے۔ پہلا ایمان کی سلامتی کے لیے ہجرت، جہاد اور صبر۔ اس میں دیکھیں 110 آیت میں اس میں اللہ نے کلیئر کیا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، پہلی بات کی ہے ہجرت کی، یہ مکی صورت ہے، تو اس وقت 80 صحابہ نے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی مکہ سے نکل کے، پھر بعد میں انہیں لوگوں نے حبشہ سے واپس مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد وہ ستائے گئے تو اور جہاد کیا۔ مکہ میں تو ستائے گئے اور ہجرت کی، لیکن وہاں پہ حبشہ میں بھی نہیں چھوڑا۔ عمر بن عاص گیا وہاں پہ کام لے کے اور نجاشی سے ملا اور کوشش کی ان کو واپس لے، وہاں بھی تانگی کرتے رہے، اور پھر انہوں نے جہاد کیا۔ تو واپس یہ جب مدینہ میں آئے صحابہ ادھر سے تو واپس حبشہ سے، تو انہوں نے پھر جہاد میں حصہ لیا اور پھر صبر کیا۔ بے شک ان کو بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے لیے رحم ہے۔ اچھا ہم نے کیا کیا؟ اور اس سے پہلے یہ اوپر آ رہی ہے، جنہوں نے دنیا کو آج پر پسند کیا، اللہ نے ہدایت نہیں دیتا، اللہ دلوں پہ بور لگاتا ہے۔ یہ اوپر کی آیات 107 108 109 میں آ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، انہیں اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہ اوپر کی آیات کو دیکھ لیں، اس کے بعد آ رہا ہے یہ 110 میں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا جی، پھر 115 میں سرکش خاصے بڑھنے والا نہ ہو، بلکہ مجبور اور لاچار ہو کر حرام کھانا پڑے، حرام کام کرنا پڑی ہے۔ اللہ نے یہ حرام غذاؤں کی بات کی ہے کہ ہم نے حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کی جگہ پر جہاں پہ ہوتی ہے، سارا اللہ نے حرام کیا۔ بس جو لاچار ہو جائے، لاچار کیا تو اضطرار میں آ جائے، اضطرار کیا مجبوری ہو، وہ اس کو پسند نہ کرتا ہو اور یہ ایمرجنسی کی کیفیت میں ہے، تو وہ اور سرکشی کرنے والا نہ ہو اور ہاتھ سے بڑھنے والا نہ ہو، کہ حالات اضطرار میں بھی نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو، نہ ہی کھانے کے لیے آتے ضرور سے بڑھے، اتنی بس کھانے کی اس کو ہو جائے کہ اگر نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی۔ تو یہ ایسی تکلیف میں، ایسی میں لاچار ہو کے کوئی بھی غلط کام اس سے ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو ویسے ہی چسکے لگائی جانا، ہر وقت یہ کرنا، ہر خرابی کرنا، اور نہ کوئی اور بلکہ اسی سے موجے کرتے رہنا، یہاں پہ کوئی غفور الرحیم کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا نقطہ ہے، برائی سے برے اعمال کرنے کے بعد توبہ کی اور اپنے قاعدے و اعمال کی اصلاح۔ بڑی اہم آیت ہے، اس کو دیکھیں۔ اور جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے، ہمیں سوء جہالت سے، تو جہالت سے اگر کوئی غلطی کیا ہوگی، نہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے، یا جذبات میں غلوب ہو گیا، کسی کو بہک گئے، کچھ ہو گیا، ثم تابوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ کیا کی؟ توبہ۔ تو توبہ کی جو شرط ہے نا، وہ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ غلطی مانے، پھر اس غلطی کو ایدا نہ کرنے کا اقرار کرے، پھر اس پر قائم رہے۔ تو اور ذالک واسلہ، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح کی، جو غلطی تھی اسے دہرایا نہیں کہ جی کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اصلاح کر لی، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ ایسے ہی نہیں آ رہے کے لیے جنہوں نے اصلاح بھی نہیں کی اور پلاننگ کر کے کیا کہ جناب ٹھیک ہے جی غلطی کرتے ہیں، پھر اتنی دے گیا وہاں چڑھا دیں گے، اتنا اس کو دے دیں گے، اتنا وہ کر لیں گے۔ یہ ساری جو کیلکولیٹڈ سلسلہ نا، یہ نہ جہالت سے ہے، نہ اس کے بعد اصلاح کی ہے، تو یہ نہ معافی ہے نہ تلافی ہے، تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ریفرنس میں مزید دے رہا ہوں جی آپ کو، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں 160 ہے کہ جنہوں نے توبہ کی اور درست کی اپنے کام کو اور حق بات کو بیان، ان کو معاف کرتا ہے اللہ، ان کے لیے معاف کرنے والا، ان کے لیے تواب الرحیم ہے، جنہوں نے توبہ کی۔ اس کے بعد دوسرا ریفرنس جیسے اس آیت میں آپ پر آیا ہے کہ نادانی سے غلطی کی، یہ 119 میں، یہی یا سورہ نام 6 نمبر سورت کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ جنہوں نے جہالت سے برائی کر لی، کو غلطی ہوگی، ناواقفیت سے نہیں پتا تھا، ثم تابوا من بعد، اور اس کے بعد توبہ کی اور اور پھر اصلاح کی اپنی، اور نیک ہو گئے، تو ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شرطیں لکھ لیں، دوبارہ کر لیں، بار بار دیکھیں ان آیات کے، روز 10 بندوں کو بتائیں آپ کا وہ کوئی غلطی کہی ہے تو آپ کے لوگ ٹھیک کر دیں گے، بھائی نہیں اللہ ایسے ہی معاف کر دے گا، ان سے ریفرنس مانگے کہ کہاں اللہ نے کہا
یہ آیتیں لوگوں کو کم سے کم روز 10 بندوں کو ضرور یہ بات کرے کہ اللہ غفور الرحیم کن کے لیے ہے۔ سورۃ آج 20 نمبر اس کی آیت 82 ہے کہ وہ الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بے شک اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرتا ہے، لیکن جو توبہ کرے اور پھر آمن، پھر ایمان کی تجدید کرے، نیک اعمال، آمن ایمان کی کیونکہ جو غلط کام کرتا ہے اس کے ایمان تھا ہی نہیں، اور پھر عمل صالحا پھر نیک اعمال کرے اور ثم اهتدى پھر اس پر قائم رہے، تو ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ قصص ہے جی 28 نمبر، اس کی آیت نمبر 67 ہے کہ جس نے توبہ کی فَمَن تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور ایمان کی تجدید کی اور اعمال صالح کیے، سو امید ہے کہ وہ چھوٹنے والوں میں سے ہوگا، وہ مفلحین، وہ فلاح پانے والے میں سے ہوگا، اللہ اس کی جان چھوڑ دے گا، اس کی خلاصی کر دے گا۔ لیکن جس نے نہیں کی معاف اللہ غفور، تو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی، اور گزارش میری روز 10 بندوں سے یہ بات کرنی ہے اور یہ ریفرنس دینے ہیں، اور کوئی دوسری بات کرتا ہے تو اس سے ریفرنس مانگے، پھر میری اصلاح کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔